تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، 9ویں جماعت میں خوش آمدید۔ اردو کی درسی کتاب آپ کو مل چکی ہے۔ آج ہم لوگ اردو کی درسی کتاب کی جو پہلی حمد ہے، نئے تعلیمی سال کا آغاز اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف حمدوں کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ درسی کتاب اور پچھلے سال کی کوئی خالی بیاض ہوگی تو اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اور یہاں پر جس طرح وضاحت ہوگی آپ درسی کتاب کی مدد سے اس کو آپ لوگوں کو بغور سمجھ لائیں۔ تو بچوں، حصہ نظم سے پہلی نظم حمد، اس کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب نظموں کی جو صنف ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نظموں کی جو صنف ہے وہ حمد ہے۔ اس کے بعد نظموں کے شاعر جگن ناتھ آزاد، ان کی تصویر بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کا تخلص آزاد دیا ہوا ہے۔ اور بچوں، حصہ نظم آپ کی درسی کتاب پر جہاں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپری حصے پر آپ لوگ دیکھیے، بائیں جانب وہاں پر ایک QR کوڈ دیا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اسکرین پر QR کوڈ۔ تو یہ جو QR کوڈ ہے، اس پر اگر آپ اپنے اسمارٹ فون سے اسکین کرتے ہیں تو یہ آپ کو دیکشا ایپ، یہ آپ یہاں سمبول دیکھیے دیکشا ایپ کا، اس پر لے کر جائے گا اور اس کی مدد سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ نظموں کے متعلق یہ دیکشا ایپ سے آپ کو مزید معلومات ملے گی۔ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کی تعریف کیا ہے، یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کو حمد کہا جاتا ہے۔ جب شاعر اپنے کلام میں اللہ پاک کی تعریف و توصیف بیان کرے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو بچوں، پھولوں میں خوشبو، تتلیوں میں رنگ، انسانوں کے انوکھے ڈھنگ، پرندوں کی چہکار، جھرنوں کی جھرجھر، تاروں کی جھلمل، کوئل کی پکار، پھلوں کی مٹھاس، بارش کا ہونا، بجلی کا کڑکنا، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ یقیناً صحیح کہا آپ لوگوں نے، اللہ پاک کی یہ ساری جلوہ گری ہے، اور اللہ پاک نے ہی ان چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ اور جب ہم حمد پڑھتے ہیں تو حمد پڑھ کر ہمارا ایمان و یقین پختہ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر احساس شکر گزاری اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کو تازگی اور فرحت اور ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ تو آئیے ہم لوگ اس حمد کے ہر شعر در شعر، یعنی ہر اشعار، کل یہاں 7 اشعار دیے ہوئے ہیں، تو ان اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی کتابوں میں دیکھیے۔ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ خدا کی قدرت رنگوں اور نکھتوں کے موسم بہار ہی میں نمایاں نہیں ہے، بلکہ خزاں میں بھی قدرت کی کاریگری جلوہ گر ہے۔ اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ خدا نے کائنات بنائی، کائنات میں کئی کہکشائیں ہیں، ایسی ہی ایک کہکشاں کے نظام شمسی کا حصہ ہماری زمین ہے۔ شاعر نے روئے زمین پر اپنے اعتراف اللہ کی قدرت، تخلیق، مخلوق، قدرتی مناظر، نظاروں کو دیکھا۔ اب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کی طرح شاعر اپنے تمام نظام کائنات میں اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ موج دریا کی قسم، باد بارہ کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں۔
دریا کی موجیں دل فریب نظارہ پیش کرتے ہوئے کبھی کھیتوں کو شاداب اور پیاسوں کو سیراب کرتی ہیں، تو کبھی سیلاب و طوفان برپا کر کے قہر خداوندی کا مظہر بن جاتی ہیں۔ اس طرح موسم بہار کی ہوائیں لطف اندوزی، فرحت بخشتی ہیں، تو کبھی تیز رفتاری سے آندھی کی شکلوں میں شہر اجاڑ دیتی ہیں۔ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں۔ انسان کو عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خدا نے عطا کی، لیکن اللہ کی حکمت، مصلحت، فیصلوں کو سمجھنا اس کے بس میں نہیں۔ لیکن شاعر تمنا کرتے ہیں کہ وہ گما تک خدا کے جلووں کو دیکھیں۔ صبح کا نور، شفق شام کی، ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سو رنگ کہاں تک دیکھوں۔ صبح کی روشنی، شام کی زرد و مائل سرخی یا رات کا گہرا اندھیرا، شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا حسن اور کاریگری کے جلوے نمایاں ہیں۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں۔ شاعر نے خدا کو اپنے دل کی دنیا میں دیکھا، لیکن اب وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے، اور خدا کا حکم کائنات کے ہر ذرے پر چلتا ہے۔ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کے آج، نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ یہ مقطع کا شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر خدا کی عظمت، بلندی کے اس تصور پر قربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے۔ ابھی ہم لوگ ہر شعر کی تشریح یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھی، تشریح اسکرین پر آ رہی تھی، اور ہر شعر کو ہم نے بلند خوانی بھی کی۔ تو آپ لوگ اس کو دہرائیے، ذہن نشین کیجئے۔ اب مزید نظم کے معنی و مفہوم اور تشریح کے لیے آپ لوگوں کو یہ دیکھیے، یہاں فرنگ اردو یہاں پر اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کی جا چکی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ پوری درسی کتاب کو سمجھنے میں یہ فرنگ اردو آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ کس طرح سے یہاں کتاب میں جو معنی و اشارات دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تمام الفاظ معنی اس فرنگ اردو میں یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مدد سے اور خلاصے کی مدد سے، یہ جو خلاصہ ہے، خلاصے کی مدد سے آپ لوگوں کو اس حمد کو، نظم کو پوری اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ آئیے اب ہم مشقی سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشقی سرگرمیوں میں سب سے پہلے ایک خاکہ دیا ہوا ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، شاعر جگن ناتھ آزاد ان کے تعلق سے یہ خاکہ ہے۔ مزید وضاحت تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو ان کی 4 جو کتابیں، ان کے نام یہاں پر لکھنا ہے۔ یا یہ معروضی سوال ہے خاکے کا، شبکی خاکہ یا ویب خاکہ اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو 1 لفظوں میں جواب لکھنا رہتا ہے۔ سوال نمبر پیپر میں جو 80 مارکس کا آپ کا پیپر ہے، جو آپ پہلی مرتبہ اس سال دینے والے ہیں، تو اس میں یہاں پر 1 لفظ لکھنے کے لیے، اور یاد رہے ان تمام خاکوں کو آپ لوگوں کو پین سے بنانا رہے گا۔ یہاں 1 لفظوں میں لکھنا ہے۔ معروضی یعنی ایسے سوالات جن کے جوابات 1 لفظوں میں آتے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں مشقوں میں، تو یہاں پر جو آگے کے جو سوالات ہیں وہ ہم نے تشریح میں دیکھ لیے ہیں۔ تو ہم لوگ حمد سے صنعت تضاد کا شعر لکھیے، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے تصویر میں 2 اشعار دیے ہوئے ہیں جو صنعت تضاد کے ہیں، اور اس کے بعد زید الفاظ بھی یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں صنعت تضاد کی۔ اس کے بعد اگلا سوال دیا گیا ہے کہ لفظی ترکیب یعنی کسی دو مطلب لفظوں کو ملا کر جو ترکیب بنتی ہے، اسے ہم لوگ زیر اضافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے لفظی ترکیب مسلسل یہاں پر تمام لفظی تراکیب یہاں پر دی گئی ہیں، جیسے موج دریا ہے، اور شام کی شفق یعنی شفق شام، اور ظلمت کی شب، ظلمت شب، یہاں پر ترتیب سے سب دیا ہوا ہے۔ روانی دریا، اور تصور کے قربان یعنی قربان تصور یہاں پر۔
ये सवाल ज़ेर इजाफ़त वाला आपको कहाँ पर पूछा जाएगा? सवाल नंबर जो 2 रहेगा उसके जीम में रुबाई या कता उसकी जो पहली सरगर्मी रहेगी वहाँ भी पूछा जाएगा, और सवाल नंबर 4 के बे में भी पूछा जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज मश्क को भी हल की है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में आपको इस नज़्म को समझने में बहुत मदद मिली होगी। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में अब हमारी मुलाकात होगी। जो पहला सबक है हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन औफ। लेकिन बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ हिदायत हैं कि अब ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है इसमें आप लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं, और अगर वालिदैन के साथ जाते हैं आप लोग तो मास्क को ज़रूर लगाएं और समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और उर्दू अखबारात का मुताला कीजिए। ये जो वक्फ़ा आपको मिला है कि आप लोग घर पर हैं, मुसलसल उर्दू अखबारात और दीगर अच्छी किताबें पढ़िए, अपना ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा कीजिए। और हाँ बच्चों, जब आप लोग ब्याज़ों में ये जो आपको होमवर्क को दिया जा रहा है तो ये जब आप लिखने वाले हैं तो इसमें आप लोगों को अपनी तहरीर को भी खुशखत बनाने की उसका ख़ास ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।